میں سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ذرا اس بات کو بھی ڈسکس کر لیں کہ جب بھی معراج کی رات آتی ہے اس شاکان رسول تو بہت خوش ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، ہمارے آقا کو اتنا بڑا انعام ملا ہے، مگر کنفیوژن بھی ایک پھیلائی جاتی ہے کہ جناب یہ معراج تو خواب میں ہوئی، ہاں یہ معراج فزیکلی نہیں تھی، تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، علماء کے اقوال کیا ہے؟ جی، سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت مبارکہ ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا لفظ ارشاد فرمایا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا یہ انداز ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید میں کسی شخص کو اس کی ظاہری حیات میں خطاب کیا گیا تو اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ یا انسان مراد لے لیا جائے، تو صرف روح پر عبد کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ اس عبد کے لفظ کے تحت بڑے بڑے مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ یہ عبد کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج ہوئی تھی، جسم اور روح کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور اگر معراج کے واقعے کو دیکھا جائے کہ معراج کی صبح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس عظمت کا اظہار فرمایا تو کئی لوگوں نے انکار کیا، اور جو ضعیف الایمان تھے بعض تو ایمان سے ہی پھر گئے اور کفار نے ایک ہلچل مچا دی۔ تو اگر یہ خواب ہی کا واقعہ ہوتا، روحانی سفر ہی ہوتا، تو کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا کہ انسان خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو کفار مکہ کا شور کرنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں جسمانی طور پر یہ سفر کر کے آیا ہوں۔ کمال ہو گیا جناب، اس زمانے میں کفار مکہ نے جو اعتراض کیا وہ اعتراضی دلیل ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہ تھا کہ میں فزیکلی یعنی جسمانی طور پر اس سفر کو گیا۔ تو پتہ یہ چلا ناظرین کے تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں، 1450 سال سے ہر شب معراج یا صبح معراج ایمان والے خوشیاں مناتے ہیں، اور جن کے دل میں فطور ہے وہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں نبی پاک سے محبت ہے اور اس واقعے پر ہمیشہ انشاءاللہ ہم خوشی مناتے رہیں گے اور جھوم جھوم کر کہتے رہیں گے کہ شاہ دولہ بنا آج کی رات۔ ایسا یہاں پر ایک میں حوالہ بھی پیش کر دوں، جیسے حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی عمدۃ القاری تقریباً 25 جلدوں پر، اور بخاری کی سب سے مستند اور معتبر تفسیر مانی جاتی ہے۔ کتاب الصلاۃ میں جو حدیث پاک معراج سے متعلق ہے اس کی ابتدا میں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تقریباً 9ویں صدی کے بزرگ ہیں فرماتے ہیں جمہور السلف والخلف علی ان الاسراء کان ببدنہ وروحہ، جمہور علماء کا خواہ پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اسراء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سفر کروایا گیا تھا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اور روح دونوں ہی کے ساتھ تھا۔ سبحان اللہ۔